السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے اعتراض کو جاننا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم پہ ہیں، دین ابراہیم پر ہیں، آپ فطرت پر ہیں، لیکن آپ تو ان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ دین ابراہیمی میں تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کیا تھا؟ حرام تھا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم پر ہیں اور دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، اور آپ کھاتے ہیں اونٹ کا گوشت، یعنی آپ غلط کر رہے ہیں۔ اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس آیت کریمہ کے اندر، کل الطعام، تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے؟ حلال تھے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جس کو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر خود ہی حرام کر لیا۔ یعنی تمام کھانے حلال تھے، مگر وہی جس کو خود انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اور وہ بھی تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ نظر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا جو گوشت ہے اس کو حرام کر لیا تھا۔ یہ خود انہوں نے کیا تھا، حرام نہیں کیا گیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ اب دیکھیے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اعتراض کا کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا تھا اگر تو تورات کے نزول سے پہلے کی یہ بات ہے، اور تورات یہ کب کی نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی یہ کتاب۔ تو تمہارا جو یہ اعتراض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے، سچے ہو، تو اب کیا کرو؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تورات کو لے آؤ۔ اعتراض کر رہے ہو نا؟ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تورات لے آؤ، فَاتْلُوهَا، تو اس کو تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر ایسا ہے جیسا تم لوگ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں پھر بھی اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں اور یہ غلط ہے کیونکہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو لا کر تورات میں دکھا دو۔ تورات میں اگر ایسا لکھا ہو کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا تو وہ دکھا دیجئے۔ فاتوہا، فتلوہا، اس کی تلاوت کیجئے، پڑھیے کہاں لکھا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوا کہ دیکھیے اللہ والوں پر اس آیت کریمہ سے جو پیغام نکلتا ہے، میسج، وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ والوں پر اور دین فطرت پر، صحیح العقیدہ لوگوں پر ایسا نہیں کہ اعتراض نہیں ہو سکتے۔ آپ صحیح بھی ہوں گے پھر بھی آپ پر اعتراض کیا جائے گا، آپ 100% صحیح ہوں گے پھر بھی لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، انگلی اٹھائیں گے، لیکن ان کا جواب کیسے دینا ہے؟ ایسے دینا ہے، اچھے انداز میں۔ یعنی پوری تاریخ پہلے بتائی
کہ دیکھیے وہ انہوں نے کیوں ایسا حرام کیا تھا، کیوں حلال کیا تھا، اور یہ کب کی بات ہے، اور اگر یہ نہ بھی تھی تو تورات میں لا کر دکھا دو۔ معلوم ہوا کہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے آپ کو اس مسئلے کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے، تب آپ کا جواب زیادہ صحیح رہے گا، تب آپ کی بات زیادہ درست رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو نازل کردہ احکام ہیں وہ بالکل واضح ہیں، بالکل صاف ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی نے اعتراض کیا تھا کسی دوسری جگہ تو اب بھی وہ اعتراض باقی رہے گا۔ قرآن نے اپنے آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نازل کرنے کے بعد تمام اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ یہ کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات ہم کو معلوم ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔